میلاد جو ہے جلسے جلوسوں کے ذریعے مناتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک مہم، ایک بیداری مہم جو وقت کی عین ضرورت ہے، نشے کے خلاف مہم آپ چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس مرتبہ جو ہے ربیع الاول کے میلاد کے موقع پر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی نشے سے جو بچے جو انوالو ہو گئے ان کو جو اس سے ہٹانے کے لیے کیوں نہ ہم محنت کریں، تو یہ ایک فکر لے کے ہم نکلے۔ دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ جگہ جگہ ماہ ربیع الاول کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے دوران جگہ جگہ خدمت خلق، سوشل سروسز کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس بار منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا نے سماج کے ایک سلگتے ہوئے مسئلے کو اٹھایا ہے۔ وہ ہے نوجوان نسل کو ڈرگز کی لت سے بچایا جائے، نشے کی عادت میں مبتلا نوجوانوں کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ لہذا نشہ مکت سماج اس مہم کے تحت منہاج القرآن کی جانب سے جگہ جگہ بیداری پروگرام ہو رہے ہیں۔ اسی کڑی کے تحت کل شام لکڑ شاہ قادری مسجد میں بیداری اجلاس ہوا۔ مولانا سید محمد امیر الحق شاہ قادری کی صدارت میں ہوئے اس اجلاس سے مولانا ہارون طلحہ صاحب اور مولانا ذوالفقار علی خان نے خطاب کیا۔ ان علماء کرام نے یہ پیغام دیا کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے نمائندے ایوب انصاری نے کہا کہ علامہ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کی سرپرستی میں یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ صرف تقریروں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ نوجوانوں کی ایک ٹیم باقاعدہ فیلڈ میں اتر چکی ہے۔ جو بھی نوجوان نشے میں مبتلا ہیں، ڈرگز کے عادی بن چکے ہیں، انہیں ریہاب سینٹر تک لے جایا جا رہا ہے۔ ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اب صرف جلسے جلوسوں تقریروں سے کام نہیں ہوگا بلکہ زمینی سطح پر اترنا ہوگا۔ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ دوستو، ایک جانب ماہ ربیع الاول کا استقبال کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف نشہ کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ کوشش منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بنگلور کی لکڑ شاہ مسجد میں۔ جی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، جیسے کہ اب منہاج القرآن کے جو بھی ممبران ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو الحمدللہ جو نشے اور ڈرگس کے اوپر جو کارروائی شروع کی ہے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، ان سب حضرات کو جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے محمد یا ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے۔ دیکھیے، اگر اس ڈرگس کے بارے میں اگر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو سب سے پہلا میری رائے یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دیا کریں۔ دنیا ایک کتی ہے۔ دنیا میرے پیر و مرشد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا الحاج سید شاہ حسن محمد شمس الحق قادری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے، بیٹا اپنی اولاد کو جتنا ہو سکے اتنا وقت دیا کرو، ورنہ یہ دنیا جو ہے کتی ہے، تمہارے کو کتا بنا چھوڑ دے گی۔ جیسے کہ دنیا کتی ہے اور تمہارے کو کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ اگر دنیا کے پیچھے کتی کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ بھاگنے والا کتا ہوا۔ اللہ معاف کرے، مسجد کی جگہ ہے، میں مثال غلط جگہ بول رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، جتنا ہو سکے اتنا ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں اپنی اولادوں کو وقت دیا کرو۔ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج اولاد ہی تمہارا نام روشن کرتی ہے، اولاد ہی نام تمہارا جھنڈے پہ لے کے آتی ہے، اور اولاد ہی ہے جو نام تمہارا برباد کرنے کی وجہ سے تلی ہوئی ہے، اور اولاد ہی ہے جو تمہارے عزت و آبرو کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ اور دوسری اہم چیز جو اسلام میں جو اہم چیز ہے، حلال کا نوالا کھایا کرو، حلال کا نوالا کھاؤ اور 5 وقت نماز پڑھو۔ اسی میں ہر ایک چیز کا سکون ہے، ہر ایک چیز کا سکون اسی میں ہے۔ دنیا آپ کی تلوے چاٹیں گی،
دنیا دار لوگ آپ کے تلوے چاٹیں گے. حلال نوالا کھایا کرو, حق بات بولو, علماء کرام کو بولنے کی اجازت دو. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, ہر ایک چیز کی اجازت دے دو. ممبر رسول پہ جو ٹھہر کر جو عالم دین بولتا ہے وہ صرف وہی بندہ بول سکتا ہے, نہ کوئی مسجد کا صدر بول سکتا. آج آپ نے جو پیغام دیا یہاں پر کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جان کی حفاظت بھی ضروری ہے, یہی اسلام درس دیتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ شہر بنگلور کی معروف و مشہور مسجد لکڑ شاہ کاٹن پیٹ بنگلور میں ایک عظیم الشان پروگرام نوجوانوں کو نشے کی لت جو پڑ گئی ہے اس کو چھڑانے کی مہم لے کر انٹرنیشنل منہاج القرآن انڈیا بنگلور کی جانب سے یہ پروگرام سید السادات حضرت علامہ مولانا الحاج حضرت محمد امیر الحق شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کی سرپرستی میں یہاں پر منعقد ہوا. کافی احباب تھے سامعین, الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ سب نے سنا. اور ایک بات بہت پیاری اچھی کہی ہمارے سید صاحب نے کہ ایک بات میں حضرت کی طرف سے اور ایک بات میں اپنی طرف سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. سید صاحب کی پہلی بات عرض کر دوں, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر ہوں, انہیں صحیح صحبت ملے, تو اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس اپنا وقت دیجئے اور اس وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیے. کیونکہ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کر دوں. ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں وہ دعا میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا عمل اس کام کے لیے نہیں بتایا, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سعد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو رزق حلال کو لازم کر لو, اپنے اوپر رزق حلال کو لازم کر لو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. دوسری بات جو میں اپنی طرف سے کہنے والا ہوں, اپنی قوم کو ایک پیغام دینے والا ہوں, وہ یہ, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہیں تو ہم ان کو اپنا وقت دیں, دین کی کچھ باتیں انہیں سکھائیں اور نمازوں کے بارے میں انہیں بتائیں, اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں. اگر ہمارے بچے اسکولوں میں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں تو یوں ہی ہمیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے, کالج میں جا کر اسکولوں میں جا کر اپنے بچوں کی تفصیلات وہاں جا کر بھی ہمیں لینی چاہیے. ہمارے بچے کس سے دوستی کرتے ہیں, ان کے دوست کیا کیا ہیں, کون کون سے ہیں, کس طریقے کے دوست ہیں, تو ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اپنے بچوں کا خیال ہمیں خود سے رکھنا چاہیے. میں انٹرنیشنل منہاج القرآن انڈیا بنگلور کی جانب سے یہ جو پروگرام ہوا ہے, الحمدللہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مہم میں کامیابی عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے منہاج القرآن کی جانب سے ذمہ داران ہیں, بالخصوص ہمارے ایوب انصاری صاحب, حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے سید مرتضیٰ صاحب, بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر الحمدللہ. اللہ پاک ان تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے اور ہماری نسلوں کے ایمانوں کی, اعمال کی, عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کب سے مہم شروع ہوئی ہے اور کب تک جاری رہے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج القرآن نے علماء کی ایک میٹنگ کی تھی جس میں قریب 35 سے 40 علماء جمع ہوئے تھے. اس میں بات رکھی گئی کہ اب یہ اتنے علماء جمع ہوئے ہیں, کام کو آگے بڑھانا چاہیے, کس صورت میں. تو سب سے پہلے یہ بات طے پائی کہ صاحب ہمارے نوجوان نشے کی عادتوں میں زیادہ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی نشے کی عادتوں کو چھڑایا جائے اور اس پہ پروگرامز ہوں. تو 5 پروگرام کے تعلق سے طے پایا تھا کہ ہم لوگ شہر بنگلور میں 5 کریں گے. گنگاوتی وغیرہ میں تو ماشاءاللہ ہو ہی رہے ہیں اس قسم کے پروگرامز. تو 5 مسجدوں کے اندر سب سے پہلا پروگرام 1 تاریخ کو مسجد ہدا گنگا نگر میں تھا.
दूसरा प्रोग्राम 2 तारीख को मस्जिद ओवैस करनी अनोबा नगर यासीन नगर में था। तीसरा प्रोग्राम हमारे कादरिया मस्जिद में 7 तारीख को था। चौथा प्रोग्राम हमारे सैयद साहब की मस्जिद में है ये, और इंशाअल्लाह उल करीम 5वां प्रोग्राम 12 तारीख को बरोज़ 4 शंबा बाद नमाज मगरिब वाइट फील्ड मस्जिद हज़रत नूरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िद किया जाएगा। ये कोशिशें जारी हैं मिनहाजुल कुरान की। अगर लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अपने नौजवानों की हालत संभालने में कामयाब होंगे। लोगों से गुजारिश है मेरी कि मिनहाजुल कुरान का बाजू बने और साथ दें हमारा, कि हम लोग अपनी कौम के नौजवानों के लिए कुछ कर सकें। जी, मिनहाजुल कुरान ने बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ किया है माह रबीउल अव्वल की पेश नज़र, तो किस तरह ये मुहिम जारी है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो नाज़रीन को जो है सो रबीउल अव्वल की जो है सो मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब ये सरपरस्ती में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक नया मिलादुन नबी के मौके पर हमने जो एक ये नशा से जो है मुफ्त करने के लिए बच्चों को जो है सो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, यानी कि कैंपेन स्टार्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है। कई मस्जिदों के अंदर जो है ज़िम्मेदारान का, सबसे पहले उन मस्जिदों के ज़िम्मेदारान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इजाज़त दी है, और इस प्रोग्राम को जो है सो हर एक ने पसंद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नौजवान एक टीम जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह कायम की है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबरान हैं, जिसमें जो है सदर, जिसमें प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौस मुहिउद्दीन साहब हैं, और वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा क़ादरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि अब जो है सिर्फ खिताबों से काम नहीं चलता, हम ये चाह रहे हैं कि वे असल काम जो है सो ग्राउंड पे उतर कर जो है जो इस में इन्वॉल्व हो गए हैं उसे जाकर जो है घर घर तक है ना ढूंढ कर जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए उन घर वालों भी बहुत सारे परेशान हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है सो हम जो है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से जो है सो टाई अप कर रहे हैं, और अच्छे बेहतरीन जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसे जो है सो हम गाइड करेंगे, और जो है सो इसके अंदर 6-7 महीने के अंदर अल्लाह चाहा तो जो है बच्चे जो है सो फिर से वापस जो है सो अच्छे होकर आ जा सकते हैं और उनकी मुस्तकबिल बन जाएंगी। बस यही एक फ़िक्र लेके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मीलाद जो है जलसे जुलूसों के ज़रिए मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप जो है एक मुहिम, एक बेदारी मुहिम जो वक्त की आईन ज़रूरत है, नशे के खिलाफ मुहिम आप चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है देखो कई जो है लोग जो है मिलाद के मौके पर जो हर तरीके से जो है सो खिदमत अंजाम देते हैं, जैसे कि कोई हम भी कर रहे थे हॉस्पिटल पे जाके, जो हमारे नौजवान या यूथ की टीम थी हॉस्पिटल में पहुंच कर जो है फ्रूट्स वगैरह पहुंचाते थे, और जो है दूसरे लोग जो है सो ऑर्फनेजेस को जाकर जो उन बच्चों को जो है कुछ ना कुछ खिदमत करते थे। तो दूसरे बहरहाल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से जो है काम करते आते हैं। तो हमने इस मरतबा जो है रबीउल अव्वल के मिलाद के मौके पर हमने ये सोचा कि भाई नशे से जो बच्चे जो इन्वॉल्व हो गए उनको जो सो इससे हटाने के लिए क्यों ना हम मेहनत करें। तो ये एक फ़िक्र लेके हम निकले, बस दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह इसे है ना कामयाबी तक पहुँचे।